آزاد کشمیر کی صورتحال، صدر آصف زرداری سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور ارکان اسمبلی کی ملاقات، صدر کی مسائل مذاکرات سے حل کرنے کی ہدایت، وزیر امور کشمیر امیر مقام کی زیر صدارت بھی اجلاس ہوا، نون لیگ کے رہنماؤں کی شرکت، آزاد کشمیر کی صورتحال پر غور، پی ٹی آئی رہنما عبدالقیوم نیازی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا، کہا حکومت نے لوگوں سے معاہدہ کر کے توڑا، موجودہ حکومت فوجی بلاک بنا کر قائم کی گئی، آزاد کشمیر میں نئے انتخابات کرائے جائیں۔ عدالتی اصلاحات کے لیے آئینی ترامیم ضروری، ایسی ترامیم لائیں گے جس سے عدالتی نظام مضبوط ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور میں بھٹو ریفرنس سے متعلق سیمینار سے خطاب، بولے پاکستان کی سیاست میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں رہی، جب لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے اور ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ مسائل کے حل کے لیے سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا ہوں گے۔ بھٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا۔ آئی ایم ایف وفد کے حکومت پاکستان سے مذاکرات آج شروع ہوں گے، طویل مدتی پروگرام پر بات چیت ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ٹیکس نیٹ آئی ایم ایف کی نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہر قسم کے کاروبار کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، معاشی استحکام کے لیے نجکاری کی طرف جانا ہوگا، مشکل سے نکلنا ہے تو نجی شعبہ کو آگے آنا ہوگا، حکومت صرف پالیسی دے سکتی ہے، کام نجی شعبہ نے کرنا ہے، تنخواہ دار طبقہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہے، تاجروں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ آئندہ بجٹ میں سیلز اور انکم ٹیکس کی رعایتیں اور چھوٹ مرحلہ وار ختم کرنے کی تجویز، امپورٹڈ ٹریکٹر پر ٹیکس عائد کرنے کی سفارش، کمرشل امپورٹرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر بھی غور، کمرشل درآمد کنندگان کی آمدن پر انکم ٹیکس ود ہولڈنگ لگانے کی تجویز، کمرشل امپورٹرز پر 1% ٹیکس لگانے سے سالانہ 25 ارب روپے تک ریونیو متوقع، پرانی درآمدی گاڑیوں پر بھی ٹیکس بڑھانے کی سفارش کر دی گئی۔ الیکشن کے باوجود سیاسی بے یقینی، آئی ایم ایف نے نشاندہی کر دی، رپورٹ میں کہا انتخابات کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے نئی مخلوط حکومت بنائی، پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے دیگر جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے، قومی اسمبلی میں بڑی اپوزیشن قائم کی، نئی حکومت نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پالیسیاں جاری رکھنے کے عزم کو اظہار کیا، پیچیدہ سیاسی صورتحال، مہنگائی اور سماجی تناؤ پالیسی اصلاحات کے نفاذ کو متاثر کر سکتا ہے۔ تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کا الزام، آزاد کشمیر جیسی صورتحال کی دھمکی دے دی، اسد قیصر کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے بجلی بل نہ دینے کا غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہیے، ناجائز لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو لوگوں کو سڑکوں پر نکالیں گے، آزاد کشمیر کا کیا حال ہے، نہیں چاہتے ملک میں انارکی پھیلے، اگر مطالبہ پورا نہ ہوا تو لاہے عمل دیں گے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین منتخب، متحدہ کی مرکزی کمیٹی نے متفقہ طور پر خالد مقبول صدیقی کو پارٹی کا چیئرمین منتخب کیا، اجلاس میں مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، فیصل صفداری اور دیگر رہنما شریک ہوئے، سیاسی امور پر معاونت کے لیے مرکزی کونسل کی تشکیل کا بھی فیصلہ۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، بولے بلوچستان کے لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے، ملک میں فارم 47 پر حکومتیں تشکیل دی جا رہی ہیں، جنہیں عوام نے مسترد کیا انہیں مسلط کر دیا گیا، یہی وجہ ہے ملک بحران کا شکار ہے، بہتری تبھی آئے گی جب عوامی حکومت آئے گی۔ پہلے بھی ڈاکوں پر قابو پایا، اب بھی قابو کریں گے، یہ بزدل لوگ ہیں جو کمزور لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اب 2008 والے حالات نہیں، دیہی علاقوں میں ہماری حکومت آنے کے بعد امن و امان بحال ہوا، کراچی میں بھی جرائم کنٹرول کر رہے ہیں، منشیات کے خلاف شرجیل میمن کامیاب مہم چلا رہے ہیں، مزید کہا گورنر کی تبدیلی کا معاملہ وزیر اعظم کا ہے، وہ جو بہتر سمجھے ہم قبول کریں گے، ایم کیو ایم سمیت ہر ایک کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اذلان شاہ ہاکی میں سلور میڈل جیتنے والی قومی ٹیم کی وطن واپسی، لاہور ایئرپورٹ پر پرتپاک خیر مقدم، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہور اور اسپورٹ بورڈ کے نمائندوں نے استقبال کیا، ہاکی اولمپئنز، آرگنائزر، کھلاڑیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ہاکی ٹیم کو ملاقات کی دعوت دے دی، آج سے منگل کو ملاقات کا امکان۔ قومی ہاکی ٹیم کو طویل عرصے سے کوچ کی ضرورت تھی، غیر ملکی کوچ لانے پر پی ایچ ایف کے شکر گزار ہیں، کپتان عماد بٹ کی گفتگو، صدر پی ایچ ایف طارق بگٹی بولے قومی کھیل ہاکی کی بحالی کا سفر شروع ہو گیا،
2024 के आगाज में कहा था ये साल हॉकी का है। हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, पहला टारगेट हासिल कर लिया। नेशन कप में भी टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी।